بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ہمارے ایک دوست نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ قرآن حدیث کا ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے متعلق تھوڑا کی تعارف اس سافٹ ویئر کے متعلق ویڈیو میں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا سا ہم دوستوں تک پہنچائیں، اور ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی آگے پہنچائیں جن کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں، اور یہ چیز ہر ایک گھر میں ہونی چاہیے، یہ ایک کامن چیز ہے۔ اور سنی سنائی باتیں اور یہ اکثر یہ جھوٹے فتنے پھوٹے ہوئے ہیں، یہ خاص کر مرزائی قادیانی فتنہ جو ہے وہ یہ کافی جھوٹ پر مبنی جو ہے احادیث کھڑتے ہیں، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو نشانیاں آنے والے میں پوری ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں، اور مرزا قادیانی کو یہ عیسیٰ اور مہدی تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس نے اور بھی کئی دعوے کیے ہیں، اور اپنی کتابوں سے وہ جھوٹا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اور اس چیز کو اب بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر شرک کی موت مریں گے تو اس کے معافی نہیں ہے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی اللہ معاف کر دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سافٹ ویئر کس طرح انسٹال ہوتا ہے، اور اس کو کیسے ہم احادیث وغیرہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت کارآمد چیز ہے، اس میں 11 احادیث کی کتب ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، انگلش ٹرانسلیٹ، اور قرآن کی تفسیر اور اردو تقریباً ہر علماء کی جو ہیں تراجم، اور اس طرح کی کافی چیزیں اس میں سافٹ ویئر میں ہیں۔ تو یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے قرآن حدیث، اس کا میں لنک بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو ڈاؤن لوڈ کی آپشن یہ 3 انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہ چیز ہم سے یہ پوچھے گا اوپن فائل اینڈ سیو۔ ہم اگر اوپن کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ سافٹ ویئر رن ہوگا۔ اگر سیو کریں گے تو آپ جہاں پر اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، یا جس جگہ پہ سیو کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ اسپیسیفک دے کے، اور بعد میں اس فولڈر کو اوپن کر کے سیٹ اپ فائل چلائیں گے، اور یہ سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا۔ میرے پاس آلریڈی ہے اور میں اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ سیٹ اپ فائل جب چلائیں گے تو اس طرح کا یہ آئیکن آ جائے گا، اس کو کلک کریں گے تو یہ سافٹ ویئر اوپن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا۔ تو ایسی چیزوں کو ہر ایک کے علم میں ہونی چاہیے، اور چاہے کتابی صورت میں ہو یا اس سافٹ ویئر کی صورت میں ہو۔ آج کل کے فتنہ کے دور میں یہ ہم بندہ خود دیکھے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ مرزائیوں کی بکس میں اس طرح کی احادیث انہوں نے نکالی ہوئی ہیں جو قرب قیامت کی نشانیوں میں حضرت امام مہدی کے متعلق یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حتیٰ کہ انہوں نے جہاد وغیرہ کی بھی جو ہیں احادیث نکالی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہمارا سافٹ ویئر اوپن ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید، احادیث، قرات، تعارف، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو چیز ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں بھی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ تلاش کی جو ہے آپشن ہے۔ ہم
احادیث میں بھی اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو احادیث میں ہم تلاش کے آپشن پر جائیں گے تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی۔ اس آپشن میں ان کا اپنا اردو کی بورڈ بھی ہے، اگر کسی کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے تو وہ یہاں سے بھی لکھ سکتا ہے۔ اب تلاش کرنے کے اس کے کئی چیزیں اس میں آپ کو نوٹ کرنی پڑیں گی۔ اگر فرض کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تلاش کرنے کا اس سافٹ ویئر سے مطالبہ کریں گے تو ہم عیسیٰ لکھیں گے تو یہاں پر بکس کے نام بھی لکھیں گے، کسی بھی بک سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، صحاح ستہ سے، بخاری سے، یا تمام بک سے۔ ہم اگر صحاح ستہ سے ہی تلاش کریں تو یہاں بخاری سے کرتے ہیں تو اس کی ہمیں ایک رزلٹ ہمیں ملا ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ راوی کا جو نام ہے عیسیٰ وہ بھی یہ سافٹ ویئر شو کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پھر ایسے الفاظ چننے پڑتے ہیں کہ اسپیسیفک جس کے لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جس چیز کے متعلق وہی ہمیں ایکوریٹ ملے۔ ہم لکھیں گے حضرت عیسیٰ، ہم صحاح ستہ سے دیکھیں گے تو ایک بات یہ بھی یاد کرنے والی ہے کہ کئی احادیث میں ابن مریم کا صرف ذکر ہے کہ ابن مریم آئیں گے، تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ پھر ابن مریم ایڈ کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے بھی علیحدہ ہمیں احادیث ملیں گی۔ یہ 78 حضرت عیسیٰ کے نام پہ ہیں، اور صرف اگر ہم ابن مریم بھی لکھیں گے تو اس کی آپ دیکھیں گے کہ علیحدہ جو ہے وہ احادیث شو کرے گا یہ سافٹ ویئر۔ یہ دیکھیں 16 وہ 76 یا 8 تھی غالباً، اور یہ 16 ہے۔ تو اس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ اب کئی حدیث ایسی ہیں کہ جس میں نام ہوتا ہے، جیسے حضرت امام مہدی کے متعلق ہے کہ ان کے کئی حدیث ہیں کہ صرف ان کے نشان بتائے گئے ہیں کہ زمین میں ایک لشکر دھنس جائے گا جو ان کے مقابلے پر آئے گا، تو ہمیں پھر وہ حدیث کا وہ لفظ چننا پڑے گا یا وہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ اگر ہم صرف دھنس لکھیں گے، ہمارے نزدیک یہ سب سے یونیک سا ورڈ ہے، یہ نایاب سا ورڈ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے بخاری شریف میں ہم نے یہ کلک کیا اور 13 ہمیں احادیث اس طرح کی ملی ہیں جو حضرت امام مہدی کے متعلق ہیں، اور اس میں ان کا نام نہیں ہے، یہ صرف یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر حملہ کرے گا جو بیدہ کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو اول سے آخر تک سارے زمین میں دھس جائیں گے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ حضرت امام مہدی کی نشانی ہے۔ تو اسی طرح ہم اسی بک سے اگر یہ امام مہدی کا دیکھیں گے، ابھی یہ بخاری کی بک سے دیکھ رہے ہیں، ساری بک سے اگر ہم دیکھیں گے تو کافی ہمیں احادیث ملیں گی۔ تو اگر ہم امام مہدی کا لکھ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ہمیں شو نہیں کر رہا۔ اگر ہم نے وہ صرف وہ ایک اشارتاً جو نشانیاں بتائیں گے اس کا ہم نے لکھا تھا تو اس کے ہمیں 16 رزلٹ ملے تھے، اور یہ اونلی صرف بخاری میں ہے، اور اگر ہم صحاح ستہ میں کریں گے تو ہمیں کافی احادیث اس طرح کی مل سکتی ہیں۔ اس طرح ہم بہت ساری احادیث جو ہیں تلاش کر سکتے ہیں، اور اس میں نام بدل بدل کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی صحیح طرح سے، آپ کے ذہن میں وہ حدیث کے لفظ ہونا ہے، کوئی بھی لفظ ہوگا آپ اس میں لکھ دیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ 457 ہے۔ تو اس طرح ہم یہ اپنی مطلوبہ چیزیں جو ہیں
تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تمام کتب سے دیکھیں گے تو اس کے رزلٹس اور بھی زیادہ ہوں گے، یعنی کہ امام مالک کی ہے اور مشکات شریف ہے اور اس طرح کی کافی جو ہیں بکس۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہوگا ہمارا کہ ہم اس حدیث کو کس طرح شیئر کریں یا سیو کریں، یا اب یہ دیکھیں تمام کتب سے ہم نے دیکھا تو 555 رزلٹ ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ کئی راویوں کے بھی نام مہندی ہیں جو یہ سافٹ ویئر شو کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پھر کافی محنت کرنا پڑتی ہے یا دیکھنا پڑتا ہے، یا جس طرح میں نے کہا کہ ایک یونیک سا اگر ہم ورڈ دے دیں حضرت مہندی یا اس طرح کی چیزیں تو وہ ہمیں آسانی سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز سیو کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر ہم ماؤس سے اس ساری حدیث کو سلیکٹ کر کے کنٹرول سی کریں گے تو ہم جہاں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، یا فیس بک میں ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں جا کے، یا اس طرح کہیں بھی جا کے ہم پیسٹ کر سکتے ہیں۔ پینٹ برش کی آپشن ہے ونڈو میں، اس میں بھی ہم یہ چیز بنا سکتے ہیں۔ فاؤنٹ یہ ٹیکسٹ کو ہم کلک کر کے تو پھر یہ جو ہے ہمارے کنٹرول وی کریں گے تو یہ مطلوبہ حدیث یہاں پہ آ جائے گی۔ تو اس طرح دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کی بورڈ میں ایک اسکرین کیپچر کا بٹن ہوتا ہے، اگر ہم اس کو پریس کریں گے، پینٹ برش یا آپ کے پاس اور کوئی سافٹ ویئر ہے، یہ ایزی وے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ہم پینٹ برش سے ہم یہ نئی ونڈو اوپن کریں گے اور ہم نے جو کیپچر کیا ہوا ہے اسکرین شاٹ وہ ہم یہاں پہ کنٹرول وی کریں گے تو یہاں پہ یہ چیز آ جائے گی۔ ہم اس کو چھوٹا کر کے دیکھیں گے تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ ہم سلیکٹ کی آپشن سے یہاں پہ ماؤس کو یہ حدیث سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول سی کر کے کنٹرول این یعنی کہ نئی ونڈو پہ آ کے ہم کنٹرول وی کریں گے تو یہ چیز ہمارے پاس حدیث کی صورت میں یا پکچر کی صورت میں ہمارے پاس آ گئی ہے، اور ہم اس کو سیو کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس سافٹ ویئر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی سافٹ ویئر کی بیسک چیزیں، اور تلاش مین کام تو یہی کہ ہم نے جو کوئی حدیث وغیرہ تلاش کرنی ہے یا جس طرح یہ سافٹ ویئر کا طریقہ کار ہے وہ میری نظر میں جہاں تک مجھے پتہ تھا میں نے بتا دیا۔ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو یا میں بھول گیا ہوں یا اس طرح کی چیز تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع کے ساتھ یا مرزائیوں کے فتنے کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔